بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 6۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، غزوہ خیبر۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم غزوہ خیبر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ خیبر جو ہے وہ سعودیہ عرب کا ایک شہر ہے۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب کا ایک شہر ہے جس کا نام خیبر ہے۔ یہ شہر جو ہے مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تقریباً 168 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہاں یہودی آباد تھے۔ ٹھیک ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چل رہا تھا تو اس وقت وہاں پر یہودی آباد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہودی جو ہیں وہ شروع سے ہی اسلام دشمن ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، یعنی کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی پلاننگ تیار کرتے رہتے تھے۔ ان کو سازشوں سے باز رکھنے کے لیے 7 ہجری میں خیبر پر چڑھائی کی گئی۔ اس جنگی کارروائی کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے، یعنی ان کی سازشوں کی وہ جو پلاننگ کرتے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف، ان سازشوں سے ان کو باز رکھنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے جو ہے وہ 7 ہجری میں خیبر پر چڑھائی کی گئی۔ اس جنگی کارروائی کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں انصار کے علاوہ یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی آباد تھے۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے قیام کے لیے ان قبائل سے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہودیوں نے عملاً کبھی بھی اس معاہدے کی پاسداری نہ کی، یعنی جو یہودی تھے انہوں نے کبھی بھی اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اس معاہدے کو نہیں مانا۔ اپنی بدعہدی کے نتیجے میں جلد ہی ان کے 2 قبائل بنو قنیقہ اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، یعنی جب انہوں نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا تو ان 2 قبائل کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ جبکہ ان کے تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے قریش کو آمادہ کیا اور خود بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ ان یہودیوں کو غزوہ احزاب میں غداری کی سزا ملی۔ مدینہ منورہ سے نکل کر یہ یہودی جو ہے وہ قبیلہ خیبر میں آباد ہو گئے۔ وہاں سے جب یہ لوگ نکلے تو پھر یہ خیبر جس جگہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں پہ یہ لوگ آباد ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ مضبوط قلعے تعمیر کر لیے اور اسلام دشمنی میں اکٹھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ان قبائل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان جنگی تیاریوں کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی رہتی تھی۔ جو یہ لوگ پلاننگ کرتے تھے، جنگ کی تیاری کرتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی رہتی تھی۔ اچھا، اب غزوہ خیبر کے واقعات دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ خیبر میں ہوا کیا؟ اب تک مسلمان اپنے دفاع کے لیے لڑتے تھے، مگر صلح حدیبیہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی تھی۔ ضرورت تھی کہ اسلام کے لیے جہاں سے خطرہ ابھرتا دکھائی دے اسے زور پکڑنے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو وہ دفاع کے لیے لڑتے تھے، جنگ کی شروعات نہیں کرتے تھے، لیکن اب اس بات کی ضرورت تھی کہ اسلام کے لیے جہاں سے بھی خطرہ نظر آئے، ظاہر سی بات ہے اسے ختم کرنا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر پر حملے کا حکم دیا۔ اس غزوے میں صرف ان لوگوں نے شرکت کی جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا لشکر رات کے وقت خیبر جا پہنچا۔ اس وقت اہل خیبر بے خبر سو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ مسلمان نماز فجر ادا کرنے کے بعد شہر کی طرف بڑھے تو اس وقت یہودی کھیتی باڑی کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ تب انہوں نے لشکر اسلام کو اچانک اپنے سروں پر دیکھ کر واپس شہر کی طرف دوڑ لگا دی اور شور مچانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچے ہیں۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 مضبوط قلعے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی بڑی قلعے پتھروں کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے جو وادی کے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اسلام لشکر نے سب سے پہلے یہودیوں کے دفاعی قلعے نام پر حملہ کیا۔ یہودیوں نے اسی قلعے میں اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ یہودیوں کے مشہور شہسوار اور جانباز مرہب کا قلعہ بھی یہی تھا۔ مرہب کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کی فتح کرنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نقشہ بنا ہوا چھوٹا سا غزوہ
خیبر کا یہ پورا نقشہ بنا ہوا ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ مرحب کا قلعہ اور اس کا محل کدھر تھا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو ٹھکرایا اور اپنے سردار مرحب کی قیادت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو حضرت علی نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے نہ مانا اور وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ مرحب جو تھا وہ نہایت تکبر کے ساتھ اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور فخر و غرور کے ساتھ عربی اشعار پڑھ رہا تھا، جن کا مطلب تھا کہ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار۔ اس کے مقابلے کے لیے اسلامی لشکر میں سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، مگر وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر تلوار کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کے قتل ہو جانے کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور قلعہ نائم فتح ہو گیا، کیونکہ مرحب جو تھا وہ بہت زیادہ بہادر تھا اور تجربے کار بھی تھا، اور سارے اسی کے بیس پہ جو ہے وہ لڑ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کا قتل ہوا تو یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اس قلعے کو فتح کر لیا گیا۔ یہودی اس قلعے سے نکل کر چپکے قلعہ صاب میں چلے گئے۔ اس قلعے کے سامنے بھی مسلمانوں اور یہودیوں میں بڑا زوردار مقابلہ ہوا، جس سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پھر یہودی قلعہ زبیر میں جمع ہوئے، یہاں بھی انہوں نے شکست کھائی۔ یہودیوں نے دوسرے قلعوں میں محصور ہو کر مسلمانوں سے مقابلے کی کوشش کی، مگر مسلمانوں نے کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیے۔ اس طرح خیبر کے سارے قلعے جو ہے وہ فتح ہو گئے، یعنی ان کے جتنے قلعے تھے وہ سارے مسلمانوں نے فتح کر لیے اور یہودیوں نے شکست تسلیم کر لی اور درج ذیل شرائط پر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، یعنی قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخش دی جائے گی، کیونکہ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی شرائط پر مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا۔ یہودی اپنے مال، باغات، زمینیں، سونا چاندی، گھوڑے اور جنگی ساز و سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں گے۔ خیبر کی ساری زرعی کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا نصف مسلمانوں کو دیا جائے گا اور باقی یہودیوں کو ملے گا۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی یہ معاہدہ قائم رہے گا۔ اچھا، نتیجہ کیا نکلا؟ جب بھی کوئی بھی جنگ ہوتی تھی تو ظاہر سی بات ہے اس کے نتائج ہوتے تھے کہ اس کے نتیجے کیا ہیں۔ فتح خیبر سے درج ذیل نتائج حاصل ہوئے۔ قریش اور یہودیوں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف جانے کی جرت نہ کر سکے، یعنی جب یہودیوں پہ حملہ کیا اور یہ سارے قلعے فتح کر لیے تو مسلمانوں کا ایک رعب ان پر قائم ہو گیا کہ ان کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں پر یہودی جارحیت کا خاتمہ ہو گیا، اسلامی ریاست کی حدود میں اضافہ ہوا، یعنی اسلام جو ہے، اسلام کی ریاست دور دور تک پھیل گئی، مسلمانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کھجور ملے گی، یعنی مال غنیمت بھی بہت ملا، جس سے مسلمانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کا عدل و انصاف دے کر بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔